بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ہوسٹ علی موسوی عید کے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک لائیو پروگرام کے ساتھ، اور آج ہم جانیں گے علماء سے کہ عید کس طرح سے منائی جاتی ہے. آج ہمارے ساتھ مہمانان گرامی میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب اور جناب علامہ عباس عابدی صاحب. تو ہم شروع کرتے ہیں پروگرام، اور ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کی لائیو کالز کھول دیں گے، تو پھر آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں اور عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عید علماء کرام کس طرح مناتے ہیں. اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں آج کی اس عظیم خوشیوں کی مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا. عید سعید فطر مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خوشی کا سنہرا موقع. یہ عید روزے داروں کی عید ہے، اور اگرچہ روزے داروں کے طفیل وہ لوگ بھی عید میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ شاید وہ زیادہ پیش ہوتے ہیں کہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے یا ماہ رمضان المبارک کا حق ادا نہیں کیا. طفیلی طور پر وہ بھی عید مناتے ہیں، اگرچہ یہ عید ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے ماہ مبارک رمضان کا حق ادا کیا ہے. ماہ مبارک رمضان تزکیہ نفس کا بہترین موسم ہے، اور تربیت روحانی اور معنوی کے لیے اس سے بہتر کوئی اور موسم سال میں نہیں آتا ہے. اب جس کی تربیت ہو جاتی ہے اور تزکیہ جس کا ہو جاتا ہے، وہ خوشی خوشی اللہ کی جانب سے ایک دن پاتا ہے جسے عید سعید فطر کہا جاتا ہے. اتفاق سے عید الفطر کی اور دیگر جو اس کے بعد والی عید جو آتی ہے بقر عید، دونوں کی جو نماز ہے، نماز میں 2 سوروں کا انتخاب کیا جاتا ہے. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد مستحب ہے کہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی جائے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ والشمس کی تلاوت کی جائے. اور دونوں سوروں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسمیں کھانے کے بعد اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ کامیاب انسان کون ہے اور ناکام انسان کون ہے. قد افلح من زکاہا، سورہ والشمس میں قسمیں کھانے کے بعد شمس کی، قمر کی، زمین کی، آسمان کی، دن کی اور رات کی، اور خود نفس کی، ونفس وما سواہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے کہ جو تزکیہ کرے اپنے نفس کا. یعنی اس ماہ میں اگر کسی نے تزکیہ کا حق ادا کر لیا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کیا ہے. دیکھیں کسی کو 30 دن ایسا موقع ملا ہے کہ وہ بہت ساری مباح چیزوں سے بھی گریز کرنے کی اپنے اندر اس نے صلاحیت پیدا کر لی ہے. اب وہ بہت ساری چیزیں 9 چیزوں کو اس نے تقریباً آج کے اس گرمی کے موسم میں 18 گھنٹے سے زیادہ اس نے ترک کیا ہے. تو اس کو ایک ٹریننگ ہو گئی ہے، اس کو اب وہ ٹرین ہو کر آیا ہے کہ اب سال بھر وہ آسانی کے ساتھ جو حرام ہے اس سے وہ اجتناب کر سکتا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ویور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے پورے مہینے سے آپ نے ابھی کہا کہ تزکیہ نفس کیا انسان نے 30 دن، اور 30 دن کم نہیں ہوتے کسی بھی انسان کے تزکیے کے لیے. تو اب عید سے لوگ ایک دم جو خوشی میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ آپ مومنین کو ان کی خدمت میں یہ ایک باقاعدہ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں کہ ہم عید کی خوشیاں منائیں مگر حرام سے بچتے ہوئے کس طرح. جس طرح اس میں عید منانے کا جو طریقہ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ رائج ہو گیا ہے، وہ ہم نے غیروں سے لیا ہے، ہم نے امپورٹ کیا ہے. ہم نے خاص کر ہندو تہوار جو ہوتے ہیں ان سے، اور دیگر اور بھی بہت سارے کلچرز ہیں ان سے ہم نے لیا ہے. خوشی منانے کا مطلب ہے کہ شور مچانا، کھانا پینا، اچھے سے اچھے کھانے اور اچھا سا اچھا لباس پہننا، اور پھر انٹرٹین کے جتنے بھی ذریعے ہو سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے اس کو اپنانا. اب تو ہمارے مسلم کنٹریز کی ٹی وی چینلوں کا بھی حال یہ ہو گیا ہے کہ عید کی رات کی جو تقریب ہے، ٹرانسمیشن ہے، وہ گناہوں سے آلودہ ہے، بھرپور گناہوں سے بھرپور. گانا بجانا، ڈانس
اور اس طرح کے لہو و لعاب ساری چیزوں کو کہتے ہیں یہ عید منائی جا رہی ہے اور یہ خوشیاں لہو و لعب کو عید کا نام دے دیا. جی ہاں، یہ سب باہر سے آئی ہوئی ہیں اور یہ شیطانی کام ہے جو رائج ہو گئے ہیں. عید اصل میں خود خوش ہونا نہیں ہے، کسی اور مرجھائے ہوئے چہرے کے اوپر خوشیاں پیدا کریں، کسی دکھی کو آپ سکون کا ایک لمحہ عطا کریں، آپ کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیریں، کسی بے سہارا کو سہارا دیں، مرحومین کی مغفرت کے لیے کچھ سامان مہیا کریں، اپنے روٹے ہوئے رشتہ داروں کو منائیں. یہ عید ہے. عید کا اصل مفہوم یہ ہے کہ روٹے ہوئوں کو منائیں، صلہ رحمی کا جو اصل فریضہ ہے اس کو ادا کریں. زکوٰۃ فطرہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ عید ہمارے ساتھ اگر کوئی بے سہارا، کوئی ایسا نادار اور مسکین اور فقیر جو ہماری طرح نہیں منا سکتا ہے، اس زکوٰۃ فطرہ سے وہ بھی اس قابل ہو جائے کہ وہ ہماری طرح عید کے جو ضروری اسباب ہیں وہ فراہم کریں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. اگر آپ صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف توجہ دیں تو شب عید بھی اعمال انہوں نے بتائے ہیں، اور اعمال میں جو خاص بات ہے طہارت اور پھر اپنے اندر پاکیزگی، اور پھر یہ کہ کس طرح انسان کو بعد میں جو مشکلات کا سامنا ہونے والا ہے، شیطان جیسے ہی اس کے ہاتھ کھلیں گے وہ تو کوشش کرے گا. تو ایسے میں توفیق اللہ کی جانب سے مانگی جائے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں دعاؤں میں بار بار توفیق کی بات ہو رہی ہے، اور بار بار اس بات کا جو ہے وہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں اللہ ہمیں محروم بندوں میں شامل نہ کر دے. ہمیں اللہ مرحوم بندوں میں شامل فرمائے، اس پر اس کی رحمت ہوئی ہے. تو اس کے بعد پھر روز عید کو بھی مستحب ہے کہ آپ کھلے میدان میں نماز عید بجا لائیں. اس میں بھی فلسفہ ہے کہ آپ ذرا قیامت کے دن کو تصور میں لے آئیں. عید کا مطلب بھی عود سے ہے اور سب جانتے ہیں کہ پلٹ آنے کو کہتے ہیں. یہاں پر بھی آپ ایک مرتبہ اللہ کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں تو خاص نماز کا اہتمام ہے. 2 رکعت نماز میں ہم 9 قنوت پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے قنوت کے اندر کیا ہے. اگر انہی سب باتوں پر ہم توجہ دینے لگ جائیں تو ہماری عید منانے کا انداز بھی بدل جائے. اب ہم وہ اس طرح کی عید منانے کی طرف توجہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم واقعاً بھی اپنی گزشتہ زندگی پر افسوس کریں گے کہ ہم نے کیوں نہیں اس طرح کی عید منائی جس طرح اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا. بالکل. مولانا صاحب اس پر مزید ایک سوال ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عید پر کہ اب جو سچویشن ہے پوری دنیا میں جو مومنین کے ساتھ مسلمین کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے کہ کیا سچویشن، تو اس عید پر ہمارے اور کیا فرائض ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے شہداء کے گھر والوں کو اور ان لوگوں کو اور وہ لوگ جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں تو ہم ان کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں اس عید پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. اما بعد فقد قال الامیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام انما هو العید لمن قبل صیامه وشکر قیامه کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو یوم العید. میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے برادر ارجمند مولانا قبلہ سید عباس عابدی صاحب کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام کے ساتھ ساتھ آج ایک بہت بڑی جو مناسبت ہے عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ گھڑیاں ہمارے سارے عالم اسلام پر بابرکت فرمائے، مبارک فرمائے اور انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے. جو فلسفی ہے نا عید کی اور فلسفہ عید کو امیر المومنین مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں ایک پورا خطبہ ہے اسی عید الفطر کے سلسلے میں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عید اسی کی ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا ہے، جس کے قیام کو اور جس کی نمازوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرف قبولیت سے ہمکنار کیا ہے. اور کل یومن
لا یعصی اللہ فی فہو یوم العید، یعنی اتنا ایک براڈ جو کانسیپٹ ہے عید کا مولا کائنات نے دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ دن کہ جس میں معصیت خدا نہ ہو، سبحان اللہ، تو وہ آپ کے لیے عید روزہ کا عید دن ہے۔ یعنی ایک ایسا وائڈر کانسیپٹ جس کو کہا جائے، آفاقی ایک سلسلہ بتایا گیا کہ آپ کی حقیقی عید اور عید کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے۔ عید اور توبہ دونوں کا مطلب جو ہے نا وہ ایک ہے، یعنی جس طرح عید عود سے ہے، عود کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کے آنا، اسی طرح توبہ کا مطلب بھی جو ہوتا ہے وہ بھی پلٹ کے آنا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ انسان اس منزل پر آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی رجوع الی اللہ۔ رجوع اللہ، اسی وجہ سے اگر آپ یہی جو عید ہے، اگر آپ دیکھیں مولا امام سجاد ساری رات مسجد میں ہوا کرتے تھے، عید کے دن دعائے ندوہ مستحب ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ عید کا مطلب کوئی تجمل پرستی نہیں ہے، آرائش اور زیبائش نہیں ہے، بلکہ عید کا جو مفہوم ہے اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کیا ہے ماضی کو حال کے ساتھ اگر رشتہ جوڑ دیتے ہیں اس کو حقیقت میں عید کہا جاتا ہے۔ یعنی جو اس یاد ہے، اب عید الفطر کو دیکھیں نا کہ جس میں ہمیشہ اسلام نے ایک کام جو سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ جو فقر ہے، فاقہ ہے، پاورٹی ہے، تنگ دستی ہے، یا اس قسم کی محرومی ہے، استضعاف ہے، ان چیزوں کو اسلام نے یہ جو پاورٹی اور فقر اور فاقہ کے خلاف جو اسلام نے جہاد کیا ہے اس کا ایک مظاہرہ خود عید الفطر ہے۔ عید الفطر اس وجہ سے کہ عید الفطر میں اگر آپ فطرانہ نہیں دیں گے تو آپ کے روزوں کی قبولیت نہیں، شرط لگا دی کہ نہیں آپ کے اوپر فطرانہ واجب ہے۔ فطرانہ جب واجب ہے تو کس لیے کسے دینا ہے؟ فطرانہ واجب ہے، یعنی غرباء کی خدمت کرنی ہے، محروموں کی خدمت کرنی ہے، مستضعفین کی خدمت کرنی ہے، شہداء کی فیملیز کی خدمت کرنی ہے، جو یہ ایک پسا ہوا طبقہ ہے اس کی ہم نے خدمت کرنی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے عید سے پہلے آپ نے عید سے پہلے فطرانے کی جتنا ہے اسباب اس کو پہلے سے فراہم کر دینا ہے۔ چاند نظر آ گیا آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ فطرانے کی وہ رقم ہے یا وہ اناج ہے، جو بھی صورت ہے اس کو آپ ادا کریں تاکہ آپ اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل کریں۔ یہ ہے اسلام کا وہ جو براڈر کنسیپٹ ہے، وائڈر کنسیپٹ ہے، اسلام اس طرف لے گیا ہے۔ ارے وہ عید ہوتی کیا ہے کہ جس میں غریب شامل نہیں ہیں، جس میں محروم شامل نہیں ہیں، جس میں یہ زمانے کا پسا ہوا طبقہ شامل نہیں ہے، جس میں شہداء کی فیملی شامل نہیں ہے۔ انسان تجمل پرستی اسلام میں حرام ہے، اور اسلام نے قطعاً اور بالخصوص آج کل کے جو دن ہیں ایام جن میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، وہ کیا عید رہ گئی ہے کہ ہم کس پر ہم عید کریں کہ جہاں پہ چاروں طرف سے شہداء کے لاشیں پڑے ہوں، وہاں پہ محروم ہیں، اٹیک کرنے کی کوشش کی، اسلام آباد بس خدا نے محفوظ رکھا، ایک مومن کی جان گئی اس میں۔ جی اسلام آباد میں بارہ کوئی بھی بات کرنا، جی یہی ہے۔ یعنی اس وقت آپ دیکھیں کہ چاروں طرف سے یہ جو مکتب اہل بیت ہے یہ نرغہ آداب میں آ چکا ہے۔ ہماری اس دوران جو عید کی ذمہ داریاں ہیں، یہ ذمہ داریاں بہت کڑی ہیں، بہت بڑھ چکی ہیں۔ ہمیں کس انداز کے ساتھ ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ جو سادگی کے ساتھ، جس طرح ہم نے کل بھی جو ہے نا وہ یہیں سے ہدایت ٹی وی سے یہی پیغام جا رہا ہے کہ اپنی عیدوں کو جو ہے نا اپنی آیات کو اور اس عید کو بالخصوص سادگی کے ساتھ، تاکہ ہم پہنچ سکیں ان اپنے محروم جو طبقہ ہے، اور یہ شہداء کی فیملیز ہیں ان کا حق بہت زیادہ ہے اس ملت کے اوپر، کہ انہوں نے اپنی جان کے نذرانے دے دیے ہیں اس ملت کے سروائیول کے لیے، اس ملت کی سربلندی کے لیے، اس ملت کی سرفرازی کے لیے۔ ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ ہاں جی ہم نے فطرانہ فقط دے دو تو بہت کمال کر دیا، وہ تو آپ کو واجب ہے، وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ آپ کے روزوں کی قبولیت کا دار و مدار فطرانے کے اوپر جو ہے نا وہ قائم کر دیا۔ تشہد میں آپ صلوات نہ پڑھیں نا تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہے کہ یعنی شرط لگا دی ہے، یعنی جس کی استطاعت ہے اور وہ ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بعد 4 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ دینے کی وہ نہیں ہے، یہاں انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے یا یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو بات اصل میں یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں،
جس طرح قرآن نے بھی کہا ہے کہ لن ینال لحومہا، یہ جو آپ قربانیاں کرتے ہیں نا، اس کا گوشت بھی اللہ تک نہیں پہنچنے والا ہے، اس کا خون بھی اللہ تک نہیں پہنچنے والا ہے، بلکہ کیا ہے تمہارا تقویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتا ہے، ہم تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہاں جو فلسفہ خود روزے کا بتایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ جو تم کیا کرو تقوی الہی کو اختیار کرو، جدھر سے بھی آپ مڑ کے آئیں گے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کسی کے عمل کو کوئی قبول نہیں کرتا مگر جو صاحب تقوی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ تاکہ ہم میں وہ موٹیویشن پیدا ہوئے، سیلف موٹیویشن نہیں ہے اگر کسی میں تو وہ بیداری کی طرف نہیں آ سکتا ہے۔ اس وقت ہمیں جگانے کے لیے، ہماری بیداری کے لیے، ہماری اویئرنیس کے لیے یہ شہداء کا خون کافی نہیں ہے۔ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت عالم اسلام پہ کیا گزر رہی ہے، کہ جہاں پہ چاروں طرف سے طاغوت آ کے یلغار کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہیں، بعض ایسے طاغوت ہیں کہ جو دین کا نام لیتے ہیں اور بے دینی پھیلاتے ہیں، بعض ایسے طاغوت ہیں کہ جو امن کا نام لیتے ہیں اور ظلم اور بربریت کرتے ہیں۔ میں کس ملک کی جو ہے نا آپ کو پتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں حقوق بشر سب بشر کے لیے ہے، اور جتنی بھی این جی اوز ہیں، جتنے بھی یہ جو ہیومن رائٹس کمیشنز ہیں اور کمیٹیز ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اگر حقیقی معنوں میں ہم حقوق بشر کے قائل ہیں اور صحیح معنوں میں نعرہ لگا رہے ہیں، فقط نعرے بازی نہیں ہو رہی ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں مگر وہ بشر نہیں رہتے ہیں، وہ کون سی مخلوق ہے پاکستان میں کہ جو آپ دن دہاڑے جہاں نہ عبادت گاہیں محفوظ ہیں، نہ ان کے مراکز محفوظ ہیں، نہ انسانی جانیں محفوظ ہیں، اور پھر ایک طبقے کو کہ جو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ وابستہ ہے، کہ جس کا تعلق عاشقان اہل بیت کے ساتھ ہے، کہ جو آل محمد کا دم بھرنے والا ہے، یہ ایک پوری ایک سسٹمیٹک انداز کے ساتھ ان کا جینوسائز کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو اس میں کہاں گیا ہے حقوق بشر کا مطلب فقط یہی ہے کہ لگتا تو یہی کہ انہوں نے باقاعدہ ان کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ جہاں چاہو کارروائی کرو، جو چاہو کرو، جتنا خون میں نہلا دو۔ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ جی ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے؟ جی ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے؟ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ پھر شریک ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں، ہم لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم اپنی گفتگو ہو رہی تھی اس کے اوپر کہ طاغوت نے جلغار کی ہوئی ہے پوری چاروں طرف سے مومنین کے اوپر، بالخصوص۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ پروگرام میں شامل ہونا چاہ رہی ہوں۔ جی بسم اللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی آپ لائیو ہیں؟ جی میں زوبیہ بول رہی ہوں، جی ابھی پاکستان سے، شرک پور سے۔ جی 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 فرمائیے۔ جی آپ ٹیلی ویژن سے مت سنیں، آپ لائیو ہیں، آپ گفتگو کیجیے۔ میں نے بات کرنی ہے جو آج اسلام آباد میں حملہ ہوا ہے، اس بندے کے چہرے پہ داڑھی تھی، یہ داڑیاں رکھ کے یہ لوگ کیوں خلاف ہو گئے اہل بیت اور اہل بیت کے ماننے والوں؟ تو 14 سال سے یہی کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ ایسے واقعات دیکھتے ہیں نا، میں خود سجدہ ہوں، ہم واقعات دیکھتے ہیں تو ہمارے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں، ہم لوگ زاروں قطار روتے ہیں۔ کون کو سامنے حال ہے ہمارا؟ پلیز آپ لوگ اپنا کوئی پلیٹ فارم پاکستان میں بھی بنائیں تاکہ ہم لوگ جو ڈونیٹرز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے لوگوں تک پہنچے، کچھ مدد لے کے جو شہید ہوتے ہیں۔ بہت بہت خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے آل محمد کے حضور اپنی دل کی آواز کو اور مومنین کے سامنے پیش کیا، تو ہم گفتگو کر رہے تھے طاغوت کے معاملے میں، اور جو بہن نے سوال کیا تو اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ روشنی دیں۔ داڑھی سے متاثر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ داڑھی تو ابن ملجم کے پاس بھی تھی، داڑھی شمر کے پاس بھی تھی، داڑھی عمرو بن عاص اور عمر بن سعد کے پاس بھی تھی، اور داڑھی یزیدیوں کے پاس بڑی بڑی ہوتی ہے، لمبی لمبی بھی ہوتی ہے۔ اس سے متاثر نہیں ہونے چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کردار کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق کو اعلیٰ ترین درجے تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ انما اتمم لمکارم الاخلاق، میں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا ہوں اس کام کے لیے کہ تمام کر دوں جو درجات ہیں اخلاق کے۔ اور اللہ نے تصدیق بھی کر دی سورہ قلم میں والقلم میں کہ فرمایا
انک لعلی خلق عظیم. سبحان. اگر ایسے نبی کا کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور وہ کسی چونٹی کو بھی بغیر کسی مقصد کے اذیت پہنچاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کلمے کی توہین وہ کر رہا ہے، اس رسول معظم کی توہین کر رہا ہے، اس رسول مکرم اور خلیق رسول کی توہین کر رہا ہے. کلمہ پڑھے رسول کا اور حرکت ایسی کرے کہ جس کا کوئی تعلق رسول اللہ کی ذات سے نہ ہو، اخلاق سے نہ ہو، لوگوں کو مارنا اور وہ بھی بے گناہ لوگوں کو مارنا. اگر آپ کو مذہب تشیع سے پرابلم ہے تو آپ دلائل سے اس مذہب کو ڈیگریڈ کر دیں. دلائل نہیں دے سکتے تو ہی تو جان لینے پر. یہ تو بھائی آپ کیا ہے دنیا میں آج مباحثہ مکالمہ کی دنیا ہے، آئے ڈائلاگز کے ساتھ بات کو جو ہے نا اپنی رکھیں، ہمیں وہ کافر ٹھہرا دیں. ٹھیک ہے، ہم کو کافر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، آپ ثابت کر دیں دلائل سے، قرآنی آیت لے کر آئیں، حدیثوں سے آپ ثابت کر دیں کہ آپ کافر ہیں. لیکن یہ کہ آپ کسی مسجد پر اٹیک کرتے ہیں، کسی بارگاہ پر اٹیک کرتے ہیں اور وہ بھی بے گناہ لوگوں کی جان لیتے ہیں، اور اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے اور اس کا نام آپ جہاد رکھ دیتے ہیں، مجاہد بھی کر دیتے ہیں. تو یہ تکفیری فکر جو ہے علامہ صاحب، یہ کہاں سے ڈرائیو ہوئی ہے؟ مطلب یہ کہاں سے؟ خارجی فکر ہے. خارجیوں نے سب سے پہلے خوارج جو تھے انہوں نے اس شوشے کو چھوڑا ہے کہ اپنی طرف سے ان کی سوچ کے مطابق جو اسلام والا نہیں ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور سیدھے ایک طرف سے انہوں نے معاویہ کو بھی کافر قرار دے دیا، ادھر سے مولا علی علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ من ذالک کافر قرار دے دی، جس نے اسلام کو نہ تنہا دنیا کے سامنے پیش کیا بلکہ سراپا اسلام بن کر زندگی گزاری ہے. اسلام تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کے جیب میں ہو، جب چاہے اس جیب سے نکالے دکھائے اور پھر جا کے اس کو اپنی جیب میں رکھ لے. اسلام ایک پورا نظام ہے جو اللہ کا پسندیدہ ترین دین ہے، بلکہ اللہ کا ایک ہی دین ہے جسے اسلام کہتے ہیں. اب اس دین کو نہ سمجھ کر کے جہالت کی بنیاد پر دوسروں کو کافر کہہ دینا، یہ خارجی سوچ ہے، اور یہ سوچ آہستہ آہستہ اس کو فروغ دیا گیا. بنو امیہ نے اس کو مزید مستحکم کیا اور اس سے بہت فائدے اٹھائے صاحبان اقتدار. میں تو کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا پلاٹ ہے جہنم کا کہ بھر ہی نہیں رہا. جی ہاں، کیسے بھرے گا؟ مطلب بھیجے دے رہے ہیں، مطلب اور ختم نہیں ہوتا، اور ان کا جنون ختم نہیں ہوتا. اس قدر جہالت ہے. مطلب اب دنیا ہے وہ نیٹ کی دنیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب سب چیزیں سامنے ہیں. مطلب عجیب لوگ ہیں کہ نہ سننے کی سمجھ ہے، نہ صلاحیت ہے. ان کے دلوں پہ ایسی مہریں لگی ہوئی ہیں، ایسی خدا کریم نے ان پر لعنت ضبط کی ہوئی ہے کہ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس میں بنیادی طور پر یہ ان کی ساری جتنی حرکتیں ہیں ایک چیز کو واضح کر رہی ہیں، اور یہی وہ اہم بات ہے کہ جس کو جتنے پڑھے لکھے لوگ دنیا میں ہیں وہ سمجھنے لگے ہیں اور مذہب اہل بیت کی طرف آنے لگے ہیں. مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ گھروں کو جلایا جا رہا ہے صرف اس جرم پر کہ وہ شیعہ کیوں ہو گئے. بھئی یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ شیعہ ہو گیا ہے اور وہ اپنے شیعہ ہونے کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو کوئی خاص بات ہوگی نا تشیع میں. کیوں یہ شیعہ ہو گیا اور اپنے باپ سے بغاوت کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بغاوت کر کے نکل گیا ہے اور اپنی جان مال کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور اپنا سب کچھ نچاور کرنے کے حد تک جو ہے وہ تیار ہو گیا؟ کوئی خاص بات تو ہے؟ کوئی ایسی بات ہے؟ جب وہ اس کے جو فرعون کے جو جادوگر آئے تھے، انہوں نے جیسے ایک معجزہ دیکھا انہوں نے ایسا پلٹا کھایا کہ فرعون نے کہا کہ ہم نے تمہیں بلایا تھا، تم نمک حرام ہو، تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے، پیر کاٹ دیں گے، تمہاری زبان کاٹ دیں گے. انہوں نے کہا تم جو چاہے کرو، ہم تو حق پا چکے ہیں، اب ہم جو موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائے ہیں اب اسے پھرنے والے نہیں. تو وہ جو کیفیت ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہے نا، تو وہ دلیل اس کی بات کیوں نہیں کوئی کرتا؟ تکفیری ان جادوگروں سے بھی بدتر ٹھہرے، بدتر ہیں. ابھی دیکھیں اس پر کیوں نہیں جاتے؟ مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسعود حسین سیداز کر رہا ہوں واسفورڈ سے. جناب خود کشمیری ہوں. میرا قبلہ عبدی صاحب سے مولانا عبدی صاحب کو میں سلامت کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں رام بن میں ایک قرآن مجید کی بے ربطی کا واقعہ ہوا تھا اور وہاں ایک آدمی شہید بھی ہوا تھا. تو پاکستان اور دنیا میں کئی جگہوں پہ اس کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنا کنسرن دیا ہے، اخبارات کے سب کچھ. سوال یہ ہے کہ رام بن میں حملہ کرنے والے اگر ہم سے یہ سوال پوچھ لیں کہ آپ خود کوئٹہ پاکستان میں جو آپ کے اسلام کا قلعہ ہے اس میں کیا کر رہے ہیں، تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟
سبحان اللہ. بس قبلہ عابدی صاحب سے سوال ہے. بہت مہربانی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت اچھا سوال ہے. کیا تو واضح ہے نا، وہ لاجواب ہو جائیں گے. جب آپ کافروں کے لیے تو بہت زیادہ اپنا سارا جوش اور سارا خروش دکھاتے ہیں، اور جب خود آپس میں جو حرکتیں کرتے ہیں جو نہایت ہی شرمناک حرکتیں ہیں. یعنی آپ دیکھیں کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ کافر ہیں، وہ کہتا ہے میں کافر نہیں ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں آپ کافر ہیں. زبردستی آپ کسی کو کافر قرار دیتے ہیں، کسی کے مقدس مقامات پر حملہ کر دیتے ہیں، امام بارگاہوں پہ حملہ کر دیتے ہیں، مسجدوں میں آگ لگا دیتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو، نمازیوں کو مارتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے. یعنی یہ بھی خارجیوں کی یہ سنت ہے اور بدعت ہے جو ابھی تک وہ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ مسجدوں پہ بھی اٹیک کرو اور نمازیوں کو مارو اور حالت نماز میں مارو. مطلب کسی گناہ کی جگہ پہ اٹیک نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو مقدسات پہ ہوتا ہے. جی، اور کیا نہیں ہے. یعنی ابھی میں ایک اس پہ دیکھ رہا تھا، کالز ہیں تو لے لیں کال. السلام علیکم. میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی. جی. کہ خالی کراچی میں قبلہ اتنے گناہوں کے فاحشے اڈے ہیں، فاحشہ جتنے بھی فواہش ہیں، اسے کوئی بھی یہ اللہ اللہ کرنے والا جو ہے وہ جا کے اٹیک نہیں کرتا. اور کوئی بھی یہ جو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، تکبیر، دیکھیں نا عجیب بات ہے، اللہ کے نام کو کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں. وہ جو بدبخت انسان جس نے کلیجہ چبایا تھا سینہ چاک کر کے، اس نے بھی چباتے ہوئے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو حالت ہے مسلمانوں. دین کو دین سے ختم کراتے ہیں. ناظرین، ہمارے اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم اس پروگرام کو لے کے نماز کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دوسرے کو اذیت پہنچانا ہے، مردم آزاری کا کام ہے. یہ بھی اپنی طرف سے وہ بھی رواں دواں ہے. اس کی اصل میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے صرف دین کی ظاہری شکل کو اپنایا ہے اور روح دین کو ہم نے نہیں اپنایا. دوسرے لفظوں میں ہم نے شکل و صورت پر توجہ دی ہے ظاہری، اور اس کے جو باطنی معنوی بنیادی جو حقیقت ہے اس سے ہم نے آشنائی نہیں حاصل کی یا پھر اس پر توجہ نہیں دی. مثلا نماز ہے، نماز اگر خاشعین کی نماز ہے جس کے اندر خضوع ہے، خشوع ہے، اخلاص ہے، قربتاً الی اللہ، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اور سلام پھیرنے تک برقرار ہے، تو یہ نماز یقیناً فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے. لیکن اگر نماز خالی ظاہری شکل ہے، اب ہمارے ہاں تو ایسا بھی ہے، ہم دیکھتے معاشرے میں کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے نماز ہو رہی ہے، آنکھ بند کر کے جناب سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، اور ذرا برابر بھی نماز کی حقیقت سے آشنا نہیں ہے. بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا آپ نے کہ نماز کس کے پیچھے پڑھیں، مطلب معاملات کیا ہوں، کتنا نفس کا تزکیہ کیا، کوئی کسی چیز میں نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ خود عادل ہوں گے، عادل کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو انسان خود اس ایک شرط سے اپنے آپ کو بھی سنبھال لے گا اور جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں بھی کافی احتیاط کرے گا. اس طرح معاشرہ گناہوں سے پاک ہوتا چلا جائے گا. اگر آپ نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی کہ کون نماز پڑھا رہا ہے، اس میں معاشرہ خراب ایسے نہیں ہوا ہے، یہ صدیوں سے ایسے ہی ہوا. جو سامنے آ جاتا تھا، جس کے لاٹھی اس کی بھینس، وہ ہو جاتا تھا سب کچھ، اور اس کے پیچھے پوری عوام جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح دوڑ پڑتی ہے، اور پھر ذرا برابر اس پر غور نہیں کیا جاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے. نہیں، آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کچھ برا بلا کسی کے بارے میں نہیں، کسی کے بارے میں برا بلا نہیں کرنا چاہیے. اپنے بارے میں تو اچھا برا سوچنا چاہیے کہ نہیں، کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ ایک مسئلہ ہے نا یہ کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، ایک مسئلہ یہ کہ خود ہم نماز کو کس طرح سے سمجھتے ہیں. نماز کیا ہے؟ ایک ظاہری شکل ہے کہ جس کو ادا کر کے چلے جائیں. اصل میں نماز بندگی سکھاتی ہے. بندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرے. بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نافرمانی بالکل ہی نہ ہو، انسان بندگی کی طرف آ جائے. نماز اس کا ایک مظہر ہے. باقی بہت ساری عبادتیں، روزہ ہے، روزہ اللہ کی بندگی ہے. بندگی کا مطلب اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے کسی طرح سے. اگر ایسی بات ہے تو پھر یقیناً وہ گناہ سے بچے گا. لیکن ہم نے اس کو دو الگ الگ شکل دی ہے. ہاں تک کہ ڈبل سٹینڈرڈ کا حال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی جگہ پر نماز، روزہ وغیرہ بھی بجا لاتے ہیں
اور جو معاملات میں ہیرا پھیریاں ہیں، گناہ ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ. اس کو دل کو اپنی تسلی دینے کے لیے خود ہی انہوں نے ایک اصطلاح بنائی ہے کہ بھائی دین اپنی جگہ پہ، دنیا اپنی جگہ پہ، دنیا کے ٹائم پہ دنیا داری ہونی چاہیے، دین کے ٹائم پہ دین داری ہونی چاہیے. مطلب ہے کہ دین کو مسجد کی حد تک رکھو، مسجد سے باہر نکلو تو پھر دنیا ہو گئی، اور دنیا داری بھی ہمیں کرنی ہے. ہمیں مولوی تھوڑی بننا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں حتیٰ کہ کبھی کبھی ہم سے کہتے ہیں ایک پڑھا لکھا اور بہت سمجھدار، اب میں کسی کے نام کیا لوں، کہتے ہیں ہمارے لیے بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے، ڈھونڈیے. ہم نے کہا اچھا تو کیسے چاہیے لڑکا آپ کو؟ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے پڑھا لکھا ہو، یہ وہ ہو، لیکن آپ اس کا خیال رکھیے کوئی زیادہ مذہبی نہ ہو. سبحان اللہ. میں نے کہا پھر کیا مطلب ہے آپ کا کہ مذہبی نہ ہو؟ نہیں، وہ زیادہ وہ پابندی کرنے والا اور سختی کرنے والا اور حجاب یہ وہ ان سب چیزوں سے تھوڑا سا وہ ماڈریٹ قسم کا ہو. تو جب سوچ ہماری ایسی ہو گئی ہے تو معاشرے میں کیسے کوئی نماز ہمیں گناہ سے بچائے گی؟ کیسے ہم روزہ رکھنے کے بعد واقعاً بھی بندگی کا حق ادا کریں گے؟ کیسے ہم دوسروں کو اذیت پہنچانے سے اپنے ہاتھ کو روکیں گے اور اپنی زبان کو روکیں گے جب ہماری سوچ ہی ایسے ہے کہ دونوں کام ہمیں کرنے ہیں، دنیا داری بھی کرنی ہے اور دینداری بھی کرنی ہے؟ ہم نے مخلوط کیا ہوا ہے، مخلوط کیا ہوا ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے. بہت سارے لوگوں کے حجاب ایسا ہے کہ پرس میں ان کا جو ہے وہ سکارف ہوتا ہے، مسجد قریب آئے، امام بارگاہ قریب آیا، وہاں تک جو ہے وہ پرس سے وہ اسکارف نکلتا ہے، دوپٹہ اور سر پہ جاتا ہے، اور پھر جیسے مسجد سے باہر نکلے یا امام بارگاہ سے باہر نکلے اس کے ساتھ ہی وہ دوپٹہ بھی سر سے نکل گیا. اگر یہ سوچ ہے تو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ دین مذاق نہیں ہے، دین آپشنل نہیں ہے، دین پک اینڈ چوز کا مطلب نہیں ہے، کا طریقہ نہیں ہے. دین مطلب ہے کہ سراپا آپ کو اللہ کا بندہ بننا پڑے گا، آپ کو سراپا تسلیم ہونا پڑے گا، سرنڈر ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حساب سے کچھ چیزوں کو لے لیں، کچھ چیزوں کو اپنی مرضی سے چھوڑ دیں. یہ نہیں ہے دین کہ اپنی سہولت کی چیزوں کو لے لیں اور اس کا ہنٹر بھی بنا لیں دوسروں پہ مارنے کے لیے، اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کے باقی جو چیزیں ہیں جو اپنی مفاد کے خلاف ہے یا ان کے اپنی خواہشات کے خلاف ہے ان چیزوں کی طرف بات ہی نہ کریں. یہ ایک ہم نے دین کو ایک عجیب و غریب اپنی دنیا کا ایک سمجھیے کہ اعلی کار بنا لیا دین. اچھا، اور ایک عجیب بات میں بتانے چلا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی اچھی بات، دین کی بات، برائی سے روکنے کی بات کرتا ہے، سننے والے کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو اپنے اوپر لے کر غور کروں، فوراً ہی کسی اور کو باہر سے اس کے لیے تلاش کروں کہ اس کا وہ مصداق ہو. ہاں بھئی یہ بات جو کی ہے نا مولانا نے، یہ فلاں کے لیے فٹ ہوتی ہے، وہ فلاں ایسے ہی ہے. یعنی قبل اس کے کہ اس بات پر خود غور کریں ہم تھوپ دیتے ہیں دوسروں پر. نتیجے میں کیا ہے کہ کبھی ہم اصلاح کی طرف جاتے ہی نہیں، کبھی ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. سبحان اللہ. جیسے کہ ہمارے روزمرہ کے اعمال ہمارے وقت کے امام زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، تو ایک بہت بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ جب ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں تو ہمیں ایک معاشرے کو ایک مجموعی طور پر کہ ہمیں ایک کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ایک مومن کی، اور اس سچویشن کے اندر ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر قبلہ سے روشنی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور مجھے بھی وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. تو بات اصل میں یہی ہے کہ جب ظاہر اور باطن میں اختلاف ہوگا تو پھر اس میں مسائل میں بگاڑ بھی ہوتا ہے. اور اسلام نے ہمیشہ کثرت عمل پہ توجہ نہیں دی ہے بلکہ اخلاص عمل پہ توجہ دی ہے. اس وجہ سے کہ کثرت عمل ریپیٹیشن کا نام ہے، اور اس اخلاص عمل ہمیشہ سنسیریٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انسان کی ٹوٹل جو توجہ ہے اس کی طرف ہوتی ہے. کثرت عمل سے بہت کچھ ہوا کرتا ہے، لیکن اگر اخلاص اس میں نہ ہو تو پھر زیرو ہے، اور اگر اخلاص عمل ہو تو اس کی ایک ضرب بھی ثقلین پہ بھاری ہو جایا کرتی ہے. تو سکھایا یہی گیا ہے کہ ہمیشہ دنیا پہ توقعات نہیں، اپنا سارا رشتہ جوڑنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑنا ہے. وہی تمہیں دے گا اور وہی تمہارے عمل کو بھی قبول کرنے والا ہے، دنیا والے نہیں ہیں. اور اس کے اگر صحیح آپ کو شواہد چاہیے
دلائل چاہیے تو آپ کو در اہل بیت پہ آنا پڑے گا. بے شک. در اہل بیت پہ آپ کو اخلاص ملتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یعنی تم سے کسی قسم کی وہ جزا نہیں چاہتے. انہوں نے اطعام بھی کیا ہے تو وجہ اللہ کی خاطر کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کیا ہے. کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں, کسی سے کوئی شکر گزاری نہیں, کسی سے کوئی تمنا نہیں, کسی سے کوئی امید نہیں. جب انسان کی منزل یہاں پہ آ جاتی ہے تو پھر جو دنیا سے شکر گزاری نہیں چاہتا, اللہ اس کا شکر گزار ہو جایا کرتا ہے. اگر ہم میں صحیح معنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عید اس لیے منائی جائے کہ وہاں پہ چونکہ ٹاپک ہمارا عید ہی پہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ اس کا رجحان اسی طرف ہی رہنا چاہیے. چونکہ عید ہے اور عید کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا ہے کہ غریبوں کو دکھ پہنچایا جائے. میں اچھا لباس پہن لوں اور غریبوں کو دکھاؤں, ان کا دل سڑے, ان کے وہ پریشان ہو جائیں, یہ قطعاً اسلام نہیں چاہتا. اسلام ہمیشہ اس مطلب کی طرف انسان کی توجہ دلا رہا ہے کہ تمہیں اس انداز کے ساتھ عید کی طرف جانا چاہیے کہ یہاں پہ بھی وہ اخلاص کو دیکھا جائے. اور اس کا بہترین چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو خطبہ وہ جو دعائے عید ہے نا کہ اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمت واہل التقوی والمغفرت اسألک بحق ھذا اليوم العید. یعنی آج کے دن ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ پروردگار کہ تو نے اتنی بعظمت جو دن قرار دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر دعا نہیں ہو سکتی ہے کہ جو ایک مومن کا الٹیمیٹ گول جس کو کہا جائے, اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ خیر مومن کیا کرتا ہے, اپنا رشتہ جوڑتا ہے. پروردگار ہر وہ خیر کہ جو تو نے محمد و آل محمد کو عطا کی ہے تو مجھے عطا کر دے. اس سے بڑھ کر استدعا کیا ہے, اس سے بڑھ کر التجا کیا ہے. یہ اگر انسان سمجھ جائے تو میں کہتا ہوں کہ پورے کا پورا جو ولائی نظام جس کو کہا جائے, سسٹم جو ولایت کا ہے نا, وہ اس کے انڈر کام کر رہا ہے کہ پروردگار اور اس نے ہر شر سے محفوظ فرما کہ جس پہ تو نے محمد و آل محمد کو محفوظ کیا, ہر خیر کو تو مجھے عطا کر دے. یعنی مومن کا سلسلہ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی امیدیں لگا کے بیٹھنے والا نہیں ہے, بلکہ اس نے منتہا کر دی ہے اپنے مانگنے سے کہ میرا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں. آپ ایک انسان فرض کیا کہ جو بھی خیر, کون سی خیر ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اہل بیت کو عطا نہیں کیا, بلکہ اگر آپ زیارت جامعہ میں چلے جائیں تو زیارت جامعہ میں یہ ہے کہ اے اہل بیت نبوت, آپ وہ ہیں کہ جہاں پہ ہر خیر کا دروازہ کھلتا ہے, ہر خیر کا دروازہ آپ کے پاس ہے. جہاں جہاں پہ خیر ہوگی اس کے جو اوریجن ہے وہ آپ ہیں, اس کی بنیاد آپ ہیں, اس کا ملجا آپ ہیں, اس کا ماوا آپ ہیں. تو کیا ہے کہ میں اگر کہوں کہ میرا اگر یہ چیز ہی انسان اگر سمجھے, جوان اگر آج ہمارا سمجھ جائے, ہاں جی میں فلاں کی طرح بننا چاہتا ہوں, فلاں کی طرح بننا چاہتا ہوں, فلاں کی طرح, بابا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جن کو ماننے والے ہیں ان سے بہتر کوئی ایگزامپلر دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. وہ اسوہ ٹھہرائے گئے ہیں, وہ اس قسم کے نمونے ہیں اور اس قسم کے اسوہ ہیں کہ ان سے برتر کوئی نمونہ ہے ہی نہیں ہے. تو جسے سب سے اعلیٰ نمونہ میسر ہو جائے اسے چھوٹے چھوٹے ماڈلز کی طرف جانے کی کیا ضرورت پڑی ہے. یہ چیز ہے کہ ہم چونکہ وہ جو عرفان اہل بیت ہے, معرفت اہل بیت جس کو کہا جائے, اور کاگنیشن آف اہل بیت یا ریکگنیشن آف اہل بیت, یہ بڑی اہم ہے کہ اگر ہم اپنا پورے کا پورا جو نظام زندگی ہے, اس نظام زندگی کو شامل کر دیں اس دریائے جا بحر بے کراں جو معرفت اہل بیت کے ساتھ ہے, تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس کو آپ آج کی دعا میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار میرا جو سلسلہ ہے تو اس سلسلے کو جوڑ دے اس مکتب اہل بیت کے ساتھ
کہ جہاں پہ تو نے خیر ہی خیر پہنچائی ہے تو میں اس خیر کو چاہتا ہوں. چھوٹی موٹی خیر نہیں چاہیے, چھوٹی موٹی خیر نہیں چاہیے, وہ خیر چاہیے کہ جو آپ کہیں کہ نہیں وہ خیر کہ جو زید کو ملی, نہیں وہ کیا کچھ بھی نہیں ہے, وہ فلاں جو فلاں کا آدمی کو ملی ہوگا, فلاں بڑے عالم کو نہیں, فلاں مجتہد کو نہیں, نہیں وہ خیر کہ جو پروردگار تو نے محمد و آل محمد کو نصیب کی ہے, مجھے پروردگار اس میں سے کچھ سام دے دے, اس میں سے کچھ حصہ دے دے. تو انسان کا ہمیشہ ایک تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہارا جو گول ہے اور تمہارا مقصد ہے وہ بڑا بلند ہونا چاہیے, اور یہ بلندی کی جو معراج ہے وہ یہی ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور وہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں نا, یہ جو اہل بیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کا سلسلہ اور ہوتا ہے. وہاں پہ ان کی نمازوں کو دیکھیں, ان کے روزوں کو دیکھیں, ان کے حج کو دیکھیں, ان کی زکوٰۃ کو دیکھیں, اس کا سلسلہ مختلف ہوتا ہے. اور جب وہاں پہ نمازیں تو دو ہی ہیں نا, ایک کربلا میں 2 نمازیں چل رہی ہیں, ایک وہ ہیں نماز کہ جلدی مارو کہ نماز پڑھنا ہے, ایک وہ نماز ہے کہ جو سجدہ میں ہے اور آج تک وہ سجدہ جاری ہے. وہ نماز کون سی نماز آپ کو چاہیے؟ حسینی نماز چاہیے یا کوئی دوسری نماز چاہیے؟ جو حسینی نماز ہے اس میں اخلاص ہے, اس میں محبت ہے, اس میں وحدت ہے, اس میں الفت ہے, اس میں شفقت ہے, اس میں کسی قسم کی کدورت نہیں, کسی قسم کا حسد نہیں, کسی قسم کی جو وہ کیا کہتے ہیں دہشت گردی ہے وہ نہیں, کسی قسم کی انتہا پسندی ہے وہ نہیں, جہاں پہ ہر دم جو ہے وہ جذبہ آپ کو قربانی کا ملتا ہے, ہر دم جذبہ قربانی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس دین کو بھیجا ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیں. آپ چاہے کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام. میں حیدر بات کر رہا ہوں لندن سے. جناب علی. اور مولانا عابدی صاحب اور مولانا علی صاحب کو بہت بہت عید مبارک. اور یہ سال مجھے بہت اچھا لگا عابدی صاحب نے جو ریکارڈ کرا کہ کیسے ضیافت کی بات, تو یہ بہت اچھا آئیڈیا تھا اور بہت انفارمیٹیو انہوں نے میسیجز دیے, اور ان کی کمی نہیں محسوس ہونے دی پورے رمضان مبارک میں. تو باقی جو ہے مولانا علی صاحب نے بھی بہت اچھے پروگرام پیش کیے, اور سب مبارکباد سے مستحق ہیں پوری ٹیم جن نے بھی پروگرامس کیے, سحری میں بھی, افطار میں بھی, اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے رمضان. میں نے گزارش تھی عابدی صاحب سے کہ چونکہ یہ اسپیشلائز کرتے ہیں انتظار فرج پروگرام میں, تو کافی چینجز ہوئی ہیں آج کل, تو اس کے حساب سے اگر انکارپوریٹ کریں نئے ایپیسوڈز انتظار فرج کے تو اس کا بہت شدت سے انتظار رہے گا. اور ایک بار پھر پوری ہدایت ٹی وی کی ٹیم کو جو ہے, اور آپ کو بھی پہلی دفعہ آج میں نے دیکھا ہوسٹنگ کرتے ہوئے بھائی صاحب, تو آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہوسٹ کر رہے ہیں. اور فاروق بھائی کو بھی بہت عید مبارک اگر سن رہے ہیں پروگرام. فاروق بھائی بھی آ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت سلام. تھینک یو. تو کچھ کیا انشاءاللہ جہاں تک انتظار فرج کی بات ہے ابھی دیکھیں گے, اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس کو بھی شروع کریں گے. ویسے حالات جو ہیں وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, اور حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ علائم ظہور بھی ظاہر ہو رہے ہیں. ابھی مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے, مصر کے لیے ہے کہ مصری کے ظہور پہ مصر کے لیے ہے کہ مصر امام کے ظہور کا ممبر ہوگا, ایک سٹیج ہوگا امام کے قیام کے لیے. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ اب 2 حصوں میں یقیناً تقسیم ہو چکا ہے مصر. اب وہ جو مصر تقسیم ہوا ہے اس میں دونوں طرف سے شدت بھی نظر آ رہی ہے, لیکن درمیان میں ایک ایسی حقیقت ہے جو دنیا نہیں دیکھ پا رہی ہے, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اسی مصر میں جہاں 2 حصوں میں پورے مصر کے لوگ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں, اہل بیت اطہار کے مکتب کو بھی زبردست رواج مل رہا ہے, اور تیزی سے لوگ مکتب اہل بیت کی طرف آ رہے ہیں, جس کو دنیا نہیں دیکھ رہی ہے اس وقت. اور جو دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ کرنے کے لیے موقع نہیں مل رہا. اللہ کی جانب سے ایک ایسا سلسلہ چل پڑا ہے کہ جو شیعہ بن رہے ہیں یا شیعت کی طرف آ رہے ہیں, انہیں پریشان کرنے والا پریشان بھی نہیں کر پا رہا ہے. تیزی سے تشیع وہاں جو ہے پھیل رہی ہے. یمن میں آپ دیکھیے, کیونکہ یمن سید خراسانی کے لیے, سید
بزرگوار کے جو سفیانی کے خاتمے کے لیے نکلیں گے، ان کی سپورٹ کے لیے یمن سے ایک لشکر تیار ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لشکر کس طرح سے تیار ہو رہا ہے. یمن کے حالات پر بھی آپ نظر رکھیں. پھر منفی جو تبدیلی آ رہی ہے سیریا میں کہ روز بروز یزیدیوں کو شہ مل رہی ہے، ان کو سپورٹ مل رہی ہے، دجالی قوتیں اکٹھا ہو گئی ہیں، دجالی قوتوں کے بہت سارے دست و بازو وہاں نظر آ رہے ہیں، اور لگاتار یہ جو شیخ نشین جتنے بھی ہیں، یہ جو دجالی مہرے جتنے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان یزیدیوں کی سپورٹ میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو منفی تبدیلی ہے کب ہوگا ایسا کہ سفیانی اقتدار پر آ جائے ہمیں نہیں معلوم، لیکن حالات تیزی سے اسی سمت بڑھ رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو شام کی بات کر رہے ہیں، جی شام ہی کی بات ابھی کر رہے تھے. تو وہ جو تبدیلی آ رہی ہے، منفی شام میں تبدیلی آ رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سامنے ظہور کے لیے ایک مرحلہ ہے جو ایک اہم علامت ہے. حالانکہ الحمدللہ اس وقت پوری دنیا نے تشیع کی طاقت کو ملاحظہ فرمایا ہے کہ کس طرح سے خوارج کا قبرستان بنا ہے شام. جی ہاں، شرارت کرنے پہنچے تو تھے، مگر پوری دنیا کی دیکھیں نا یہاں کی جو رپورٹ ہے، یعنی حتیٰ کہ یہاں کی سب سے زیادہ جو اس وقت لوگ کی انوالومنٹ بالخصوص جوانوں کی ہو رہی ہے، وہ سب مکتب اہل بیت میں شامل ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ جو پروگریشن ہے اس وقت، اور لوگ زیادہ جوگ در جوگ جس مکتب کی طرف جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اہل بیت کا جو مکتب ہے وہ فطرت کا ہے، انسان کی عقل کو پرواز دینے کے لیے اور انسان کی فطرت کو جگانے والا جو ایک مذہب ہے، وہ یہ لوگ اس طرف متوجہ. اور اسی وجہ سے بعض جو خوف زدہ ہیں اور پریشان ہیں اور مختلف قسم کے بہانے اور لوگوں کو، یعنی یہ بھی ایک جو جنگوں کی طرف متوجہ کرنا ہے یا جنگوں کی طرف ان کو ڈریگ کرنا ہے، ڈریگ اصل میں خائف ہو کے، یعنی ان کو بہانہ بازیوں کی، تاکہ یہ اسی طرف لگے رہیں اور جو ایک اصل حقائق ہیں اس کی طرف یہ جا نہ سکیں. اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو اس وقت مڈل ایسٹ بالخصوص چونکہ ہب ہے سارے کلچرز کا، اور اس ہب کو انہوں نے مٹانے کے لیے مختلف جو ہتھ کنڈے ہیں، حربے ہیں، انہیں استعمال کیا، اور اسلام کی طاقت کو توڑنے کے لیے ہے. اسلام کی طاقت کو توڑنے کے لیے بلکہ چاہتے، حقیقت تو یہی ہے کہ اب زیادہ اگر کھل کے بھی ان کو، یعنی زیادہ یہی ہے کہ چونکہ اسلام کے مقدس نام کو بدنام کرنے کے لیے کچھ یہ جنہیں ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ مہرے ہیں، یہ مہرے جو اب تیار کیے گئے ہیں، یہ مہرے بدنام کرنے کے لیے. حالانکہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم، کوئی اپنے آپ کو خادم بنا رہا ہے تو پتہ نہیں کیا بنا رہا ہے تو کیا بنا رہا ہے، حالانکہ یہ مہرے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. یوں کہا جائے کہ اس وقت پوری عالم اسلام میں بیداری کی لہر اپنے اوج پر ہے، اور لوگ ولایت کی جانب. جی کہاں لے لیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں تعظیم نقوی لندن سے بول رہا ہوں. عزیز صاحب اور عابدی صاحب کی خدمت میں سلام. آپ اپنا اس میں گرامی لگ جائے گا کیونکہ آپ نام نہیں آ رہا لکھا ہوا. بہرحال ماشاء اللہ بہت اچھا کر رہے ہیں. اچھا قبلہ سے سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ظہور کی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے، تو مثال کے طور پہ جو نشانیاں ہیں وہ تشویشناک بھی ہیں اور وہ نشانیاں بھی ہیں ظہور کی. تو اب ایک مومن کو ان نشانیوں کی وجہ سے تشویش زدہ ہونا چاہیے یا یہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے امام کے آنے کا زمانہ قریب آ رہا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے ارشاد فرمائیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جواب میں ایک شعر ہی پڑھوں گا. بے قراری بھی ہے، قرار بھی ہے. دونوں جذبات جو ہے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ملے جلے جذبات ہیں. بے قراری بھی ہے، قرار بھی ہے، ہائے کیا چیز انتظار بھی ہے. وہ انتظار کی کیفیت ہی ایسی ہے نا کہ ان کا آنا یقینی ہے، وہ آ رہے ہیں اور وہ ابھی آنے والے ہیں. یہ ایک خوشی کا جذبہ ہے جو ساتھ ساتھ جو ہے چل رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ بے قراری بھی ہے. بے قراری یہ کہ اس آنے والے کی آمد سے پہلے جو قربانیاں مومنین دے رہے ہیں اور اس راہ کو ہموار کرنے کے لیے کتنی جانیں ہیں جو نذرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہیں.
یہ جو خونخوار درندے جو یزیدی اس وقت سفیانیت کو اقتدار پہ لانے کے لیے کوشاں ہیں، انہیں دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمارا دل بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے اور ہمیں دکھ پہنچتا ہے. تو دونوں احساسات جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ملے جلے احساسات ہیں، اور ان احساسات کو ہمیں اپنی اپنی جگہ پہ جائز بھی سمجھنا چاہیے کہ امام کے ظہور کی جو علامتیں پوری ہو رہی ہیں، امام کا ظہور ہونے والا ہے، یہ بھی خوشی کا بہترین موقع ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کے خلاف ہمارے اندر جو جذبات ہیں ظالموں کے خلاف اور مومنوں کی حمایت میں اور مظلوموں کی حمایت میں، وہ بھی اپنی جگہ پہ. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی مزید ہم مومنین کے لیے، اپنے ویورز کے لیے اور خصوصاً نوجوان طبقے کے لیے کھولیں، کہ جہاں پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا، اور یقیناً وہ امام زمان اسلام کے ہاتھوں پہ پوری دنیا پہ غالب ہوگا. تو اس کی جو اس میں جو مومنین کی ذمہ داریاں ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کے اوپر ایک اور گفتگو ہو. کہ کالز اگر ہیں. جی ہاں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مخصوصاً فیض عرض کر رہا ہوں، میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں. قبلہ جناب عدیل صاحب سے ایک چھوٹا سوال ہے، آپ کے ٹاپک سے موضوع نہیں، اس موضوع کے مطابق نہیں. کسی مومن مسلمان کو بھی رمضان المبارک کے جانے کی خوشی نہیں ہوتی ہے کہ ماہ مبارک چلا گیا، بلکہ دکھ ہوتا ہے. لیکن کیا کوئی آدمی 2 رکعت سجدہ شکرانے کے نفل پڑھ سکتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس رمضان مبارک میں باصحت رکھا، کوئی پرابلم نہیں ہوا اور میں الحمدللہ جو کر سکا ہوں کر پایا ہوں؟ کیا یہ کہیں اس میں تو نہیں جاتا کہ آدمی رمضان مبارک سے دوری کے لیے شکر کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے میں شاید اپنی بات کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت شکریہ. جہاں تک ماہ مبارک کے رمضان کے اختتام پہ ویسے بھی 2 رکعت انسان کو شکرانے کے پڑھنے چاہیے کہ پروردگار تو نے یہ توفیق دی ہے کہ مجھے قبول کیا اور ماہ مبارک کے رمضان کو میرے لیے بابرکت قرار دیا، تو میں شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اور یہ ویسے بھی اول ماہ مبارک جو بھی ہے، ماہ مبارک رمضان ہے یا جو دوسرا مہینہ ہے، اس میں بھی ویسے 2 رکعت شکرانے کے نماز پڑھنا مستحب ہوا کرتا ہے، تاکہ آپ کا جو اگلا مہینہ ہے وہ خیر و خوبی کے ساتھ گزرے اور یہ آپ کے لیے صدقہ بن جایا کرتا ہے. جب آپ شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے پھر جو بابرکت گھڑیاں ہیں انہیں بھی نصیب کرے گا. ان شکرتم لازیدنکم، تم شکرانے نعمت کرو گے تو ہم کیا ہے ان نعمتوں کو بڑھا دیں گے. شکر نعمت نعمتت افزوں کنات، کفر نعمت اسکفت بیرون کنات. انسان میں کیا ہے کہ جو انسان شکرانے نعمت کے لیے ہر ایک کو چاہیے بلکہ کہ وہ اس کو اویل کرے اور شکرانے کے طور پر کہ پروردگار تو نے یہ توفیق نصیب کی ہے اور میں نے یہ روزے رکھے ہیں، توفیق ساری تیرے گھر سے آتی ہے، تیرے در سے آتی ہے، ہم شکر کر رہے ہیں. 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پہ پڑھے اور سجدہ شکر کرنا چاہتے وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، بالکل بالکل صحیح ہے اور یہ باعث ثواب ہے. سبحان اللہ. ہم گفتگو کر رہے تھے، اس کال ہے کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ اس میں گرامی کہاں سے؟ السلام علیکم، میں حیدر بات کر رہا ہوں لندن سے. دوبارہ آ رہا، میں ایک بات بتانا چاہتا تھا مولانا صاحب کو جناب کہ 19 رمضان کی شب کو مسجد کوفہ کی دیوار میں بھی شگاف پیدا ہوا ہے. ایک پروگرام میں مولانا نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ظہور امام کے علامات میں سے یہ بھی ہوگا کہ مسجد کوفہ کی دیوار میں بھی شگاف پیدا ہوگا. تو یہ بھی یہ سال انہوں نے کافی انٹرنیٹ پہ دکھایا ہے کہ مسجد کوفہ کی جو دیوار ہے 19 رمضان کی شب کو اس میں بھی شگاف پیدا ہوا ہے خود بخود قدرت پر. تو میں نے کہا یہ مولانا کے ساتھ میں شیئر کروں. تو بہت بہت شکریہ. جی ادھر بہت شکریہ. البتہ ایک چیز جو ہے نا ہمیں بہت ضروری وہ دیکھنی چاہیے کہ امام کے ظہور کے لیے ہمیں بذات خود تیار ہونا ہوگا. بالکل. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہر دم یہ کہتے رہیں کہ اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار تو اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما. اور انتظار ہمیشہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا نام ہے. آپ کال لے لیں تو پھر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ہلو جی 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 آپ لائیو ہیں, گفتگو کیجیے. جی السلام علیکم, میں سمرا بول رہی ہوں نوٹن سے. جناب آپ کے مولانا صاحب کو سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. تو میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ آج کل جو ارد گرد مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں, جیسے شام میں, افغانستان میں, اور جہاں جہاں پہ شیعوں میں بھی ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں, تو اس میں جو ہمارا کردار ہے, مطلب ہم جیسے نارمل عید منا رہے ہیں, جیسے نارمل ہم اپنے بچوں کو اسی طرح سے ان کی ہر خواہش کو پورا کر رہے ہیں, مطلب اپنے گھروں میں پکوان پکا رہے ہیں, تو کیا ہمارا جو تھا یہ کردار ہے, یہ رویہ کہیں اس طرح سے تو مشابہ نہیں رکھتا کہ جیسے کربلا میں امام حسین پہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں ان سے تھے وہ خاموش اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے, تو ہمارا یہ کیا کردار اس خاموش کردار کی طرح تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہمیں کم سے کم جو ہمارا کردار ہے ان کے لیے کیا ہونا چاہیے, ہمیں کم سے کم کیا کرنا چاہیے, یا زیادہ سے زیادہ ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا دعائیں کرنا کافی ہے؟ میرے یہ سوال کا بنا. سبحان اللہ, بہت خوبصورت سوال ہماری بہن نے کیا. جواب اس کا مختصر ہے, مختصر یہ کہ کربلا سے اس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ وہاں جن کو خبر تھی اور جن کو بلایا گیا تھا, امام نے آواز دی تھی, اور آواز سننے کے باوجود مدد کو جو نہ پہنچے وہ یقیناً گنہگار ہے. کیفیت ہمارے لیے ایسی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بلا رہا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, واجب ہو چکا ہے کچھ. ہاں, ایسا مسئلہ نہیں. دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے, البتہ ہمیں 3 کام کرنے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر رہتے ہوئے بھی 3 کام کرنے. جب بھی انہیں کوئی مالی مدد کی ضرورت پڑی اور آپ سے کہا جائے, آپ کچھ نہ کچھ اس میں دیں. دوسرا یہ کہ ان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کریں, آپ کنسرنز بھی رکھیں. اور تیسری بات یہ کہ آپ باخبر رہیں, بیدار رہیں, جاگتے رہیں کہ دنیا بدل رہی ہے, تبدیل ہو رہی ہے, اور اس میں آپ کو بھی کسی نہ کسی موڑ پر انوالو ہونا پڑے گا. آج نہیں تو کل بہرحال آپ بھی اس لپیٹ میں آنے والے ہیں, تو آپ کو اپنے اندر وہ تیاری اور آمادگی, جیسے کہ قبلہ نے بھی فرمایا, وہ تیاری اور آمادگی بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی بے خبر ہو کر سو جائیں, اور ایسا بھی نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ بھائی اب تم کو کچھ کھانے کے لیے ملے گا نہیں اور پینے کے لیے نہیں ملے گا. ہاں نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہاں کے جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ آپ کا جو آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی, میں نے کہا 3 چیزیں ہیں. ان 3 چیزوں پر توجہ کریں. پہلی چیز یہ کہ جب بھی مالی مدد آپ سے مانگی جائے, آپ اس کو فراہم کرنے کی کوشش کریں. یہ جو لاپرواہی کرتے ہیں بعض لوگ, یہ یقیناً گنہگار ہیں. کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے شہداء کی فیملیز کی کچھ مدد کر دیں, کچھ غریبوں اور مسکینوں کا ہاتھ بٹائیں, کچھ مالی طور پر ان کی مدد کریں, لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ٹس سے مس نہیں ہوتے. یہ جو بے تفاوتی ہے, یہ غفلت یقیناً گناہ کی طرف میں لے کے جاتی ہے. پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم ان کے خیر خواہ بنیں, دعاؤں میں ان کے لیے, ان کی سلامتی کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, ان کے امن و امان کے لیے دعا کرتے رہیں, جیسے کہ فرض ہوتا ہے. تیسری جو چیز ہے وہ آمادگی ہے. آپ باخبر رہیں, غفلت میں نہ پڑھیں, بلکہ آپ لگاتار دنیا کے حالات سے باخبر ہوتے ہوئے اپنے اندر وہ تبدیلی بھی لے آئیں اور تیاری بھی اپنے اندر پیدا کریں. آمادگی بھی ہوگی. جب بھی کوئی ایسا موقع آئے گا کہ آپ بھی اس کا حصہ بنے تو آپ تیار ہیں. ایسا نہیں کہ بھئی آپ کہیں کہ میں تو یہاں ہوں تو پھر مجھے کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. نہیں, یہ 3 چیزیں ہیں. باقی آپ کی اپنے جو روال کار میں جو زندگی ہے وہ اس کو اب جاری رکھیں. جی کوئی کالر؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مانچسٹر سے مسز عباس بول رہی ہوں. آپ سب حضرات کو سلام علیکم اور عید مبارک. میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے کتنے سال کے بعد حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا, اور آپ کیسے اور کہاں پر امام سے ملاقات کریں گے اور امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے؟ بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت اچھا سوال. امام کے ظہور کے دن جمعہ کا دن ہوگا, اور نماز فجر کے بعد امام کا ظہور ہوگا. خانہ کعبہ کی دیوار رکن یمانی کو ٹیک لگا کر کے امام کھڑے ہوں گے اور آواز دیں گے کہ میں آ گیا ہوں, اور مہدی جس کا انتظار دنیا کر رہی تھی میں آ گیا ہوں, اور پھر میں ہی بقیت اللہ ہوں اللہ کی زمین پر. اور اس ندا کے ساتھ ہی ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کے وقت تک اسی دن
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چرخ چہارم سے وہ آ جائیں گے اور بیت المقدس میں وہ ظہور پذیر ہوں گے. پھر امام وہاں سے چلیں گے، اور البتہ اس میں یہ بتایا نہیں گیا کہ اس میں کتنا وقت لگے گا، کہ ایک نماز عصر کی یا پھر فجر کی نماز بیت المقدس میں ہوگی، جس میں امام مہدی علیہ السلام امامت فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے اقتدا کریں گے. اور یہ وہ بات ہے کہ جسے تمام مسلمانوں کے فرقے اور لوگ مسلک کے لوگ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہ دنیا کو ثابت کر دیں گے کہ رسول اللہ اگر تمام انبیاء سے افضل تھے تو رسول اللہ کا جو حقیقی جانشین ہے وہ بھی دیگر انبیاء سے افضل ہے. یہ بات ثابت کر دیں گے. اس کے بعد خود امام جب فرمائیں گے تقدم یا نبی اللہ، نہیں آئیں گے، کہیں گے نہیں آپ رسول کے جانشین ہیں، ان کے وسیع ہیں، آپ نماز پڑھائیے. تو یہ بہت بڑی گرہ کھول دیتی ہیں باتیں کہ جو پیغمبر اسلام کا جو وسیع ہے ان کی عظمت اور ان کی جلالت کیا ہے، کہ جہاں پہ بنی اسرائیل کا اولی العزم رسول پیغمبر کے جانشین کے پیچھے نماز پڑھ رہا. اور ایک چیز اس سینیریو میں اگر آپ دیکھیں، آپ کان لے لیں چونکہ وہ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس صدر بول رہا ہوں. ہلو. جی السلام علیکم. جی آپ لائیو ہیں. آپ وعلیکم السلام. انیس صدر بات کر رہا ہوں نیویارک سے. جناب. ہلو. جی فرمائیے، آپ لائیو ہیں. آپ ہم سن رہے ہیں، آپ فرمائیے. اچھا، سب سے پہلے میں ڈاکٹر عزیز صاحب کو، جناب مولانا عابدی صاحب کو دلی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو سلامت رکھے محبوب واسطے محمد والے محمد کے. اور ہر پروگرام کی طرح یہ پروگرام بھی یقیناً بہت اچھا ہو رہا ہے اور ہونے بھی ایسے چاہیے. میں اس لیے یہ معلوم کرنا چاہوں گا، جیسے کہ اب دیکھنے میں نہیں آ رہا، ہم لوگوں نے رمضان تو بہت اچھی طرح گزارا، عبادتیں بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن اب ہو یہ گیا ہے کہ جیسے ایک نزدیک آنے لگی، ہم لوگ کم سے کم عبادت میں مشغول ہو رہے، حالانکہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ عید میلہ لگا ہوا ہے، اس میں لوگ چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، عید کا ہونا چاہیے، تہوار منانا چاہیے، میں اس پہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہماری شریعت کیا کرتی ہے، ہمارے اماموں نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے کہ کس طرح سے عید منائیں جس سے امام بھی خوش ہیں اور ہماری عاقبت بھی بخیر گزرے. بہت بہت شکریہ. جیسا کہ ہم نے ایک پروگرام کے آغاز میں اس کے اوپر مفصل گفتگو کی کہ عید کیسے منائیں، تو اب آپ نے ایک اچھا سوال کیا، تو دوبارہ اس کے اوپر ہم قبلہ کی جانب چلتے ہیں کہ اس پر آپ کے لیے دوبارہ گفتگو. جی اور کوئی ہیں کال؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گلو کنچا بول رہا ہوں سوکھنڈ سے. مولانا عادل صاحب کو اور مولانا غلام عابدی صاحب کو بہت بہت عید مبارک، اور میری طرف سے بہت بہت سلام، اور پوری ہدایت ٹی وی کو بہت بہت سلام. اور میرا سوال، ایک چھوٹا سوال بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو گواہ ہوں کہ میں دین کو غالب کرنا ہے. تو اس وقت تک تو دین تو مرغوب ہی ہے، تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں، بہت مہربانی ہوگی. خدا حافظ. بہت اچھا سوال. ہم وہی گفتگو کر رہے تھے کہ جی کوئی کال ہو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام. نثار حسن بول رہا ہوں لندن سے. جناب. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اور عید مبارک ہو. جس دن ڈاکٹر عدیل صاحب اور عابدی صاحب کو میں اکٹھے بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں
تو میری طبیعت جو تھوڑی بہت خراب ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. ویسے تو دعائیں توسل سے بالکل ٹھیک ہو گئی ہے, اور جو آپ نے میرے لیے دعائیں کی ہیں میں اتنا مشکور ہوں آپ کا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. آپ کو زندگی دے, اور سلامت جس رہیے. دن آپ آتے ہیں پروگرام پہ اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا شعر اس میں ہر دفعہ ضرور کچھ نہ کچھ ڈالوں. اللہ پاک جزائے خیر دے انشاءاللہ, آپ کو صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ بحق محمد وعلی محمد. شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی اور کوئی کال ہے؟ جی جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا عابدی صاحب اور ڈاکٹر ادیب صاحب اور آپ کو اور تمام مومنین کو عید کی مبارکباد دینا چاہ رہا تھا. اسد عباس لندن سے بات کر رہا ہوں. جناب فرمائیے. ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا مولانا صاحب سے, عابدی صاحب سے, کہ عید کے متعلق کہ اب مطلب جو عید ہے یہ رمضان کی جو کمپلیشن ہے یہ اس کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے, اور چاند یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ مثلا پاکستان میں بھی دیکھا گیا ہے, ادھر بھی چند جگہوں پہ چاند دیکھا گیا ہے اور اس کی آ گئی ہے کنفرمیشن اور ہم نے عید کر لی ہے. تو ہمارے جو بھائی کل عید کریں گے تو وہ فتویٰ فالو کر رہے سید علی سیستانی صاحب کا. تو جبکہ ایک چیز اسٹیبلش ہے کہ یہ ہمارے اعمال جو ہے وہ چاند کے ساتھ, چاند کے نظر آنے, شوال کا چاند نظر آ گیا, اور عید کے دن روزہ رکھنا اس کو حرام پہلے تو ہم سنتے تھے. اب ایک گروپ جو ہے وہ ایک مجتہد جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کل جو ہے وہ سیٹرڈے کو عید کریں, اور ایک جو ہے وہ چاند کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے. جب چاند نظر آ گیا تو ایک اسٹیبلش چیز ہے. آپ کا سوال پہنچ گیا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مطمئن کریں. اس میں یہاں پر غلط فہمی لوگوں کو جو ہے وہ ہے, اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. یہ آیت اللہ سیستانی کا حکم نہیں ہے کہ آپ سیٹرڈے کو عید کریں, کیونکہ آغا سیستانی نے خود آج عید منائی ہے, فرائیڈے کو. انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا ہے. ان کے ایک فتوے کو لے کر کچھ لوگوں نے یہاں اپنی طرف سے کچھ استدلال کر کے ضد کی ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں نا, فتوے کو سمجھنے نہ سمجھنے کا کام جو ہے وہ آپ کا ہے, لیکن فتوے دینے والا ہر چیز کو ہر بار مصداق معین نہیں کر کے بتاتا کہ آپ کو اس دن عید کرنی ہے, اس دن نہیں کرنی ہے. یہ جو سیدھے ہم آیت اللہ سیستانی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے, انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا اگر اطمینان کسی بھی طریقے سے حاصل ہو جائے آپ عید کریں, اور یہاں ان کو اطمینان حاصل ہی نہیں ہوتا. بھائی آبزرویٹری کہہ رہی ہے, یورپ میں نظر آیا ہے, دنیا بھر میں چاند نظر آیا ہے, خود یورپ کے اندر آ گیا ہے, اور مختلف, ان کو ابھی یقین نہیں آتا. وہ کہتے ہیں وہ ہمیں کسی طرح سے یقین نہیں آتا, لہٰذا ہم پورے 30 دن کریں گے, اور وہ زندگی بھر ایسے ہی کرتے رہیں گے. اگر اسی روش کو جاری رکھیں گے تو کوئی ایسی عید نہیں ملے گی ان کو کہ جو 29 روزے کے بعد آتی ہے. وہ 30 روزے پورے کریں گے تو ہی آئے گی, کیونکہ انہوں نے اطمینان جیسی چیز کو اپنے اندر آنے ہی نہیں دیا ہے. ورنہ اگر اطمینان جس کو حاصل ہو جاتا ہے وہ آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق بھی عید کرے, کیونکہ بھائی دنیا میں چاند نظر آ گیا, اور خود یورپ میں بھی نظر آ گیا. لوگوں کو آبزرویٹری نے بھی کہہ دیا, سائنس نے بھی سمجھا دیا, ایسٹرولوجی نے بھی کہہ دیا. اب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو اطمینان نہیں ہوا, آپ کی اپنی مرضی ہے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید مجاہد حسین لندن سے عرض کر رہا ہوں. جناب. ہیلو. جی جناب آپ. جی آپ سید مجاہد لندن سے عرض کر رہا ہوں. قبلہ عابدی صاحب کی خدمت میں, رضی صاحب کی خدمت میں, آپ کی خدمت السلام علیکم اور عید مبارک. اور قبلہ کے آنے سے ایسے لگتا ہے کہ جو ادھورا پن تھا ہدایت ٹی وی کی اسکرین پہ وہ پورا ہو گیا ہے, اور رونق افروز ہیں آپ. بہت بہت مبارک ہو آپ کو قبلہ. ایک چھوٹا سا سوال استفادے لیے ہے کہ جو جمعہ صلاتین ہم کرتے ہیں, اکٹھی نمازیں پڑھتے ہیں, اس حوالے سے شرعی طور پہ ایک دوست نے سوال کیا تھا, میں نے کہا میں آپ کی طرف سے پوچھ لوں گا کہ یہ 100% جائز ہے, اس کو ہر مرتبہ کرنا چاہیے کہ بریک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, ظہر کو ایک اور وقت پہ, عصر کو ایک اور وقت پہ, کہ ہمیشہ اکٹھی ہی پڑھنی چاہیے مغرب عشاء اور ظہر عصر. اور ایک چھوٹی سی بات شیئر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مولا کا فرمان کہ ہر مومن کے لیے عید کا وہ دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے. اور امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کی بنا ایک بہت بڑی دلیل ہے امامت کے منصوص من اللہ ہونے کی. اگر وہ 1400 سال بعد بھی 12واں امام نہیں بنا سکے اور پوری امت انتظار میں ہے تو پہلا بھی نہیں بنایا جا سکتا, دوسرا بھی نہیں بنایا جا سکتا. 1400 سال سے ہم اگر انتظار کر رہے ہیں
تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر بار نہیں بنایا جا سکتا تو پہلا بھی نہیں بنایا جا سکتا. یہ اللہ کی طرف سے امامت ہے ہمارے پاس. اللہم صلی علی محمد. بہت ماشاء اللہ, جزاک اللہ. زندہ باد زندہ باد. جی اور کوئی کالر؟ جی اور کوئی کالر ہے؟ میرے خیال میں بھی ڈراپ ہو گئی لائن. جو سوالات تھے اس کو اگر آپ لکھ لیتے تو ترتیب کے ساتھ بیان ہوتا. تو ہم پہلے آخری سے شروع کرتے ہیں کہ جو یاد ہے وہ فوراً اس کو تازہ جامع بین صلاتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور حضور نے جب کوئی بھی ایسی اب نارمل چیز نہیں تھی, غیر معمولی ماحول نہیں تھا, پڑھ کے بتایا. کسی نے پوچھا رسول اللہ آپ نے فوراً ظہر کے بعد عصر کی نماز شروع کر دی, مغرب کے بعد عشاء کی پڑھ دی, کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں امت کے لیے آسانی فراہم ہو. اللہ بھی یہی چاہتا ہے, ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانی آپ کے لیے ارادہ فرماتا ہے, آپ کو مشکل میں ڈالنے کا اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور دین بھی مشکل نہیں ہے, دین آسان ہے. اس پوائنٹ کے بلبوتے پر فقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں نماز ظہر کے بعد ہی عصر کے نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, مغرب کی نماز کے بعد ہی عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اہل سنت میں بھی یہی ہے انیشلی, یعنی اس میں یعنی صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. یعنی حدیث نہیں, پورا باب ہے, یعنی جمع بین الصلاتین پورا باب ہے. کتابوں کی حد تک ہے, لیکن انہیں یہ ضد ہے کہ جو ہم کریں وہ نہ کریں, اور ہمیں بھی ضد ہے کہ نہیں جو وہ کریں ہم نہ کریں. یہ بھی بات غلط ہے کہ اگر الگ الگ ہم پڑھنا چاہیں تو کوئی ممانعت ہو, ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. مستحب ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ظہر کے بعد وقفہ کریں اور تعقیبات وغیرہ وجہ لانے کے بعد جب عصر کا وقت جو ظاہری طور پر نمودار ہوتا ہے اس پہ آپ نماز پڑھیں. مغرب کے بعد تھوڑا سا وقفہ لیں, پھر عشاء کی نماز پڑھیں. مستحب اپنی جگہ پہ ہے, اور کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو وہ زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے. چنانچہ کچھ علماء ایسے کرتے ہیں, ابھی بھی کچھ علماء ہیں جو ایسا کرتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو عام بندے ہیں جن کو زندگی اور روزمرہ کے مسائل اور بزنس اور جاب اور دکان اور یہ ساری چیزیں, ان کے لیے اللہ نے ایک دین کو آسان بیان کر کیا ہے, رسول اللہ نے بھی اس کو آسانی کے ساتھ بتا دیا ہے. تو پھر ہمیں اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس طرح جو ہے وہ ہم زیادہ تر اس جمع بین الصلاتین کو جو ہے نا ترجیح دیتے ہیں, ورنہ وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے اور یہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے. اب چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو ہمارا وہ سوال جس پہ ہم اور گفتگو کر رہے تھے کہ اس کو بھی ہم اپنے ناظرین کے لیے ان کو قبلہ سے پوچھ لے وہ جو سوال رہ گئے. ہاں, کہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو دین کو خدا نے معین کیا کہ اس کو غلبہ دے اور اس کو تکمیل تک پہنچائے, تو حسن شاہ صاحب نے جو کیا جناب, تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر یہ بات تو باہر کف مسلم ہے کہ دین ابھی تک, جس طرح انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ دین ابھی تک غالب نہیں آیا ہے, اور جس طرح روایات میں ہے کہ یہ دین غالب آئے گا. فرمایا کہ جب ہمارے قائم کے ظہور ہوگا تو اس وقت ہر جگہ پہ آذان گونجے گی. کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پہ مسجد نہیں ہوگی, جہاں پہ عمران نہیں ہوگا, جہاں پہ بلڈنگز اور جہاں پہ تعمیرات نہیں ہوں گی, اور وہاں پہ ہر ایسی جگہ پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں پہ یہ دین اسلام پورے کا پورا غالب آئے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے, یہ کرسچن کمیونٹی اسی وقت ہی ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کے ہاتھوں پہ آ کر بیعت کرے گی. اس وجہ سے کہ ان کا سمجھ جانا, بالخصوص جو کرسچن کمیونٹی ہے, یہ بہت ہی جلدی اگر انہیں لاجک کے ذریعے بتا دیا جائے, اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان یہ نہیں یہ مانیں گے, یہ دوسرے ہیں نا, یہ بڑی وہ خود کش حملے کرنے والے اور دہشت گرد, اور یہ نہیں, یہی ہوں گے کہ جو جنگ بھی کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مغرب میں جہاں پہ یہ سلسلہ ہے عیسائیت کا, اور ماننے والے ہیں جو فادر مانتے ہیں انہیں اور جو نبی مانتے ہیں, یہ فوراً جب دیکھیں گے کہ ہمارا نبی اور پیغمبر کے جانشین کے پیچھے نماز پڑھ رہے تو ہم کیوں جائیں, یہ کوئی آرگومنٹ نہیں کریں گے. البتہ وہ دوسرے جو ہے نا ضرور آرگومنٹ کریں گے کہ دجال کا لشکر یہی ہے جو یزیدیوں کا. ہاں, چونکہ قلب تاریک میں داخل ہو چکے ہیں نا, کوئی روشنی نہیں ہے ان کے لیے, کوئی امید کی کرن نہیں ہے.
تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک مفصل ڈسکشن ہے، لیکن اس حد تک مسلم ہے کہ یہ دین جو غالب آئے گا یہ اب تک نہیں آ چکا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اور اب بھی دیکھیں عیسائیت جو ہے اپنے آپ کو باہر کا دعوت یہی ہے نا کہ سب سے زیادہ اس وقت اپنی اکثریت میں ہے ساری دنیا میں. غالب نہیں ہے، کب غالب آئے گا؟ اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے، کوئی اللہ کے حکم میں کسی قسم کی کوئی جوڑ بھی نہیں. یہ کب ہوگا؟ جس طرح پیغمبر اسلام اور ان کی پاک اہل بیت نے احادیث میں فرما دیا ہے کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو یہ دین اسلام ہر ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ ہر دین پر غالب ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کال دیکھیں کوئی جی کہ کال ہے، کال نہیں ہے، ٹائم ختم ہو گیا. السلام علیکم. میرے کو کال ڈراپ ہو گئی ہے آئی تھنک. تو ہم اسی کے اوپر یہی ہے کنکلوڈ یہی کیا جا سکتا ہے، چونکہ ہمارے بعد بھی چونکہ پروگرام آ گئے ہوں، ایک بڑا مفصل پروگرام ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز ہمارے بعد بھی، چونکہ پروگرام تو لائیو جاری ہے اور ہماری طرف سے باہر کا پھر بار دیگر یہی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو جزائے خیر دے اور صحت دے، انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائے. اور دعا یہ جو سلسلہ ہدایت کا اس سلسلے میں ضرور توجہ دیں، اور جو ایک نئی کیمپین ہے ہم نے آپ کو اس وجہ سے بھی زحمت نہیں دی چونکہ عید کا دن ہے، آپ ریلیکس رہیں اور اچھے انداز کے ساتھ عید منائیں، خوشیوں کے ساتھ. اگرچہ غمیاں بھی بہت آئی ہیں اس عید میں یہ ایک ملی جلی عید ہے، اس میں خوشی غمی کی آمیزش کے ساتھ یہ ہماری عید ہوئی ہے. تو جو نئی کیمپین ہے ہماری محبان زینب والی اس میں ضرور شامل ہو. مجھے اس بات کی خوشی بھی ہوئی ہے کہ ہماری جو یہ کیمپین ہے اس میں محبان زینب کی ہماری جتنے خواتین ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ میں لیا ہے، اور یہ بات ثابت کر دی ہے دنیا کے طاغوتوں کے لیے کہ تم جتنا بھی اس قوم کو ستاؤ گے یہ قوم زینبی ہے اور یہ سر بلند ہے، سرافراز ہے، اور یہ گولے برسانے سے خوف زدہ نہیں ہوتے. انہیں مار دیا جائے تو یہ خوف زدہ نہیں ہوتے. ان کی رگوں میں حسینی خون دوڑ رہا ہے اور زینبی ولولہ موجود ہے انشاءاللہ اس کو بھی. اور ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ یہ ہدایت ٹی وی سر بلند رہے، اور اسے جو دشمن مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ یہ جو نور اہل بیت ہے اس کی شعائیں دنیا میں تاکہ نہ پھیل سکیں تو ان کے لیے ضرور دعا کریں. بسم اللہ دعا فرمائیں وہی دعا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدائے بحق محمد وآل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں جو عید منانے والے ان میں ہمارے شمار فرما. پروردگار ہمارے جتنے مومنین و مومنات حاجات رکھتے ہیں ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامت شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار شہدائے عزیز کی جتنی فیملیز ہیں پروردگار انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، انہیں عزت اور سربلندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما. وہ طاقتیں کہ جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا. ہمارے والی وارث امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے امام کے جان نثاروں میں، ہمیں اپنے امام کے مخلصین مبلغین مجاہدین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. محمد ناظرین ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے گفتگو سنی جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی اور علامہ عباس عابدی صاحب کی. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ تو جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، مگر ہمارا ٹائم ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہ تھی. تو انشاءاللہ پھر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے علی موسوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.